عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. احسنت، جزاک اللہ خیر. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے گناہوں کی نشاندہی فرمائی، بلکہ اکبر الکبائر کی، یعنی بڑے گناہوں میں بڑے گناہ. تو پھر یہ حدیث بہت ہی قابل غور ہے، جس کو ہم بار بار پڑھیں تاکہ ان گناہوں سے اجتناب کریں، کیونکہ بعض وقت چھوٹا گناہ انسان کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت سے، کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ نبی علیہ السلام کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، فرمایا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہو رہا. اب قبر کا عذاب کوئی معمولی تو نہیں. ایک شخص کی قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے، 99 سانپ چھوڑے جائیں، ہتھوڑے برسائے جائیں، اس قدر قبر تنگ کر دی جائے کہ پسلیاں یوں داخل ہو جائیں ایک دوسرے میں، یہ عذاب قابل برداشت ہے. فرمایا کہ عذاب بھی چھوٹے گناہوں پر ہو رہے. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور تھا. واما الآخر فکان لا یستنزع من البول، دوسرا شخص استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. حدیث میں اتقوا البول فإن اکثر عذاب القبر منہ، کہ استنجے میں احتیاط کیا کرو، زیادہ قبر کا عذاب استنجے میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان سے بچاؤ آسان ہے. تو ایسے گناہ پر اگر عذاب ہو سکتا ہے تو کبیرہ گناہ پر کیسا عذاب ہوگا، اور اکبر الکبائر پر کیسا عذاب ہوگا. کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسا گناہ جس میں دنیا کے اندر کوئی حد بیان ہو، جیسے زنا ہے اس کی حد رجم، اس طرح جو ہے وہ تہمت، جھوٹی تہمت، 80 کوڑے، چوری، ہاتھ کاٹنا، یہ حدود ہیں، یہ سب کبائر ہیں. دنیا میں حد کا ذکر ہو یا قیامت کے دن وعید کا، یہ کبیرہ گناہ کی علامت، کہ گناہ کا ذکر کر کے اس میں قیامت کے عذاب کا ذکر ہو، یہ کبیرہ گناہ کی علامت. یا گناہ ذکر کر کے اس آیت کا یا حدیث کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پر ہو، کہ اس کام پر اللہ کی لعنت برستی، یا اللہ کے غضب پر ہو، کہ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. یہ کبیرہ گناہ ہے. یا پھر ایسا گناہ جس میں ایمان کی نفی ہو، جنت کے داخلے کی نفی ہو، کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایمان سے محروم ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ سب کبائر ہیں. لیکن یہاں اکبر الکبائر کا ذکر ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ. ابو بکرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں کیوں نہ خبر دوں ایسے گناہوں کی جو اکبر الکبائر ہیں، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں. قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی بڑے گناہوں میں اسے مقدم کیا گیا. مانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے ہیبت ناک گناہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بندہ پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہی حق ہے، اور حق توحید ہے، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دو حق کہہ لیجیے، کیونکہ توحید نفیاً و اثباتاً،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اثباتی حق، اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ منفی حق ہے۔ تو تمام ان کبائر گناہوں میں اسے مقدم کیا گیا۔ اور پھر بحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، جو مخلوقات ہیں، رشتے ناتے ہیں، ان میں سب سے اہم رشتہ والدین کا۔ من احق الناس بحسن صحابتی، پوچھا گیا کہ کون میرے حسن تعلق کا، حسن سلوک کا سب سے مستحق ہے؟ فرمایا کہ والدہ۔ پھر کون؟ فرمایا کہ والدہ۔ پھر کون؟ فرمایا کہ والدہ۔ پھر کون؟ فرمایا کہ پھر تیرا باپ بھی۔ تو بندوں میں مقدم حق رشتوں ناتوں میں والدین کا، تو اس لیے توحید کے بعد والدین کا حسن سلوک کا ذکر ہے۔ لہذا اشراک باللہ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی اس کا ذکر شرک کے بعد کیا گیا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، نبی علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، فَجَلَسَ، اس کے بعد اچانک اب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اگلا گناہ ذکر کیا اس کی ہیبت کی وجہ سے اور اس کی خطورت اور عظمت کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فقال، اور فرمایا، الا وقول الزور بشہادت الزور، جھوٹ بولنا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے، اور جھوٹی گواہی یہ بھی اکبر الکبائر میں سے۔ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو اپنے ایمان کی طرف رجوع کرے۔ وہ اس طرح شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ تعلق ہے باب سے، کیونکہ قضاء میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ قاضی کو شہادت کی ضرورت ہوتی اور گواہ کی ضرورت ہوتی۔ جھوٹی گواہی دینا عدالت میں قاضی کے سامنے یہ اکبر الکبائر میں سے، بشہادت الزور اکبر الکبائر میں سے۔ اور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹی گواہی کو بار بار ذکر کر، بشہادت الزور بشہادت الزور بشہادت الزور، حتیٰ کہ ہمیں ترس آنے لگا اور ہم نے سوچا کہ کاش نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے۔ جھوٹی گواہی کا معاملہ بہت ہی ہیبت ناک، اس میں کیا ہے؟ اس میں قاضی امام کو گمراہ کرنا، اس کے سامنے جھوٹ بول کر اسے گمراہ کرنا تاکہ صحیح فیصلہ نہ کر سکے، غلط فیصلہ کرے۔ نمبر 2، جس بھائی کے خلاف وہ گواہی دے رہا جھوٹی، اس کا حق مارنا، اس کا حق مارنا۔ اور پھر نمبر 3 ظلم، جب اس کا حق مارے گا تو یقیناً یہ ظلم عظیم ہے جو بہت سے مفاسد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور قیامت کے دن یہ حق تلفی اور ظلم اس کا بڑا کڑا حساب ہوگا۔ تو اس لیے جھوٹی گواہی جس کا قضاء سے تعلق ہے یہ بہت ہی ہیبت ناک معاملہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری۔ جی